ایک آیت مبارکہ کا یہ حصہ تلاوت کیا اور اس حصہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالی دو فریضوں کے بارے میں حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رمضان سے پہلے لوگ اپنے مالوں کا حساب کرتے ہیں اور پھر اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر کسی غریب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لغت کی کتابوں کو جب پڑھایا جاتا ہے تو زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، اور جب شریعت کے اصولوں میں زکوٰۃ کو دیکھا جاتا ہے تو معنی بنتا ہے اپنے مال میں سے 40واں حصہ اللہ کی راہ میں غریب کو دینے کے برابر ہوتا ہے۔ اور جب آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس آدمی کا مال پاک بھی ہو جاتا ہے، مال میں برکت بھی آ جاتی ہے، مال میں کثرت اور زیادتی بھی آ جاتی ہے۔ جب بندہ قرآن کریم کی تفاسیر کو پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتا ہے تو ایک آدمی کی رہنمائی کی جاتی ہے زکوٰۃ دینے کا فائدہ کتنا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان کتنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ تعالی کے نزدیک یہ آدمی یہود نصارہ کی طرح ہے۔ اور پھر فرمایا جو آدمی عشر ادا نہیں کرتا یہ اللہ کے ہاں مجوسیوں کی طرح ہے۔ اب زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کفار کے ساتھ تشبیہ دی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ آدمی اللہ اور فرشتوں کی زبان سے ملعون یعنی لعنت کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب یہ مسلمان معاشرے میں ہوتا ہے اس مسلمان کی شریعت میں گواہی قبول بھی نہیں کی جاتی۔ جیسے نماز پڑھنا مسلمان کے لیے لازم ہے ویسے ہی زکوٰۃ دینا ایک مالدار آدمی کے لیے لازم ہے۔ جیسے نماز چھوڑنا ایک گناہ ہے جس کی سزا قبر میں بھی حشر میں بھی ملے گی، ایسی ہی زکوٰۃ چھوڑنا ایک گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی قبر میں بھی اور پھر میدان حشر میں بھی ملے گی۔ جو آتا ہے حدیث کی کتابوں میں جب آدمی دنیا میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے والے کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی سوچے مال بھی اللہ تعالی نے دیا اور مال دینے کے بعد 40واں حصہ غریب کے لیے مانگ لیا، تو اب یہ آدمی کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے اس آدمی کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ یہ امتحان میں پاس ہوگا یا فیل ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ آتا ہے